बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान की वफ़ादारी में सलीम साफ़ी हवास बख्ता हो चुके हैं और अब की बार जो निशाना बनाया जा रहा है वो सानिया मॉडल टाउन है। अगर हम सानिया मॉडल टाउन की बात करें तो एक ऐसा सानिया, एक ऐसा दर्दनाक, ऐसा अलमनाक और ऐसा अफसोसनाक सानिया है जिसको दुनिया की तारीख़ नहीं भुला सकती कि दिन दहाड़े सरेआम रियासत की सरबराही में मासूम शहरियों को, बेगुनाह शहरियों पर गोलियों की बरसात की गई। 24 आवर 24 घंटे सरेआम गोलियां चलाई गई और लोगों को ज़ख्मी किया गया। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। उसके साथ साथ तकरीबन 27 के करीब जो लोग हैं वो शहीद हुए। और इससे बढ़कर जुल्म और ज़्यादती चेक करें कि उन्हीं लोगों पर जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई, क़यामत बपा की गई। लेकिन उसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान का जो एक दिल नहीं भरा और उन्होंने फिर वहाँ से लोगों को गिरफ़्तार किया, उन ज़ख्मी लोगों को जेलों में डाला, उन पर तशद्दुद किया और उनको टॉर्चर किया। आपके सामने एक ऐसी वीडियोस पड़ी हैं जो आप उनको 2 मिनट भी बैठकर नहीं देख सकते कि किस तरीके से उन बेचारों को जुल्म का निशाना बनाया गया, उन लोगों को टॉर्चर किया गया। और ऐसा लग रहा था जैसे मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज कश्मीरियों को जुल्म और तशद्दुद का निशाना बनाती है। लेकिन जो 17 जून है 2014 का ऐसा एक स्याह दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का, जिसमें नवाज शरीफ की हुकूमत में और शहबाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी सरबराही में उन्हीं के मॉडल टाउन, उनके अपने घर के पास उन्होंने रियासत ने, पाकिस्तान की जो पुलिस है पंजाब पुलिस, उन्होंने मासूम शहरियों पर सरेआम गोलियां चलाई। और दुनिया भर के जो चैनल थे उन्होंने पूरी दुनिया को लाइव दिखाया कि ये है शरीफ ख़ानदान का असली चेहरा, ये है वो शरीफ ख़ानदान जो नाम तो लेता है जमहूरियत का, जो नाम तो लेता है इंसानी हकूक़ का, लेकिन ये है इनका असर किरदार। और आप इससे बढ़कर जुल्म और ज़्यादती चेक करें कि उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पा रहा। तकरीबन 6 से 7 साल मुकम्मल होने को है। कभी एक दर पे जाते हैं, कभी दूसरे दर पे जाती हैं, दर बदर ठोकरें खाने के बावजूद आज लवाहिकीन जो हैं वो 6 से 7 साल के बाद भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। कोई ऐसा दर नहीं है जिस दर पर वो ना गए हों, जिस दर पर उन्होंने सदाएँ ना दी हों। और इससे बढ़कर आप जुल्म और ज़्यादती चेक करें कि फिर उसी जमात के लोगों को जेलों में बंद किया गया। आज भी तकरीबन 3 से 4 साल मुकम्मल होने को हैं और लोग जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं, जेल की चक्कियों में पिस रहे हैं और उन पर मासूम शहरियों पर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी आवाम जो है वो जेलों में पिस रही होती है। तो इस हवाले से जो सबसे अफसोसनाक बात है, जो सबसे दर्दनाक बात है, जिसके हवाले से बात करते हुए दिल कांपता है कि सलीम साफ़ी जैसे लोग, फिर वजीफ़ा खोरों की पूरी एक ब्रिगेड जो है वो उन लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़कती है जो पिछले 6 से 7 सालों से अपने लवाहिकीन के, अपने मासूम बच्चों के इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि डॉक्टर तारिक कादरी साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से वो शिकवा कर रहे हैं। वो बयान मैं आपके सामने रखता हूँ, आप वो बयान सुने और उसके बाद आपको मज़ीद डिटेल बताएंगे कि किस तरीके से सलीम साफ़ी और दीगर साफ़ी जो हैं वो उन मज़लूमों के और उन लवाहिकीन के ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं और शरीफ ख़ानदान को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, शरीफ ख़ानदान को बचाने के लिए सरगर्म है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि कैसे कैसे ये चेहरे जो हैं ये बेनकाब हो रहे हैं। डॉक्टर साहब ने इमरान खान साहब से ये शिकवा किया है जो अभी मैं आपको सुना भी देता हूँ उसकी ऑडियो, और उसके साथ साथ फिर आगे आपको तफसीलात से भी आगाह करती हैं कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं, इनकी वो हुकूमत है जो अपोजिशन में जब थे तो वो ये कहते थे कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे, जब पावर में आएंगे तो सानिया मॉडल टाउन का जो इंसाफ है ये सबसे पहले दिलवाएंगे। लेकिन आप ये ऑडियो सुने और ऑडियो सुनने के बाद फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से अवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है, ज़्यादती की जा रही है। खड़े होकर हुक्मरान वो शख्स है, वज़ीर आज़म इस वक्त वो शख्स है जो मेरे शाना बशाना खड़े होकर मॉडल टाउन के मजलूमों के इंसाफ लेने का ऐलान करता था, जिन्होंने हर सूरत वादा किया था कि इन मजलूमों को इंसाफ दिलाऊंगा अगर मैं इक्तदार में आया। आज वो इक्तदार में है, वो पावर में है, मरकज में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, ताकत उनके पास है, कानून उनके साथ है, वो खामोश है, अब एक बयान तक देने के रवादार नहीं है। हुक्मरान वो शख्स है, वज़ीर आज़म इस वक्त वो शख्स है जो मेरे शाना बशाना खड़े होकर मॉडल टाउन के मजलूमों के इंसाफ लेने का ऐलान करता था, जिन्होंने हर सूरत वादा किया था कि इन मजलूमों को इंसाफ दिलाऊंगा अगर मैं इक्तदार में आया। आज वो इक्तदार में है, वो पावर में है, मरकज में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, ताकत उनके पास है, कानून उनके साथ है,
وہ خاموش ہے، اب ایک بیان تک دینے کے روادار نہیں ہے۔ یہ آپ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کا بیان چیک کریں، اور اس بیان کے بعد آپ ظلم اور زیادتی چیک کریں کہ ایسے لوگوں کے حق میں آواز بلند کرنے کی بجائے، ایسے لوگوں کا ساتھ دینے کی بجائے اور ایسے ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہونے کی بجائے آپ ان لوگوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس کو ایک نئی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو ایک نیا اس کے لواحقین کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کس قدر زیادتی ہوئی ہے۔ رضا رومی صاحب ہیں، یہ ان کا شمار سینئر صحافیوں میں ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ بہت بڑے یہ سینئر صحافی ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اسی کلپ پر ٹویٹ کیا ہوا ہے، اس کو کوٹ کر کے، یہ دن تو آنا ہی تھا، آپ جس کھیل کا حصہ بنے تھے اس میں آپ کھلاڑی نہیں فقط مورے تھے۔ آپ اندازہ کریں رضا رومی کی صحافت کا، آپ لیول چیک کریں، معیار چیک کریں کہ 27 لوگوں کو شہید کیا گیا، سینکڑوں لوگوں کو زخمی کیا گیا، ہزاروں لوگوں پر مقدمات بنے، سینکڑوں کو جیل ہوئی، اور آپ عوامی تحریک کے اس جد و جہد کو آپ نام دے رہے ہیں کہ ایک کھیل کھیلا گیا تھا، اس کھیل کے آپ کھلاڑی نہیں تھے بلکہ مورے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے بڑھ کر سنگ دلی کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کیا ہوگی۔ اور دوسری طرف یہ کیا جا رہا ہے کہ جنہوں نے ظلم بپا کیا، جنہوں نے زیادتی بپا کی، شریف خاندان، اس کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس بڑے سانحے کو، جس کو دنیا بھر کے جو لوگ ہیں، جب یہ سانحہ آتا ہے تو ان لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں اس کو ایک کھیل کا نام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ جو سلیم صافی ہیں، جن کو سب سے زیادہ پریشانی ہے مریم نواز کی کہ ان کو جیل کیوں بھیجا جاتا ہے، جن کو سب سے زیادہ پریشانی ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ جیل میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، جن کو سب سے زیادہ یہ پریشانی ہے کہ مریم نواز کے جو ابو ہیں نواز شریف، وہ لندن میں اس کو علاج کے لیے کیوں نہیں بھیجا جاتا، حالانکہ وہ بھی ایک ڈرامہ ہوتا ہے، وہ علاج کے ان کا جو مقصد نہیں ہوتا، اس کے باوجود ایک ماحول بنایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو بھی شریف خاندان کا بچہ جو ہے وہ گرفتار ہوتا ہے، جسٹس قاضی فائزہ کا کیس دیکھ لیں، جو بھی مرضی دیکھ لیں، سلیم صافی پیش ہوتی ہیں اس حکومت پر تنقید کرنے کے لیے، اور وہ ایسے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ تیر جو ہیں وہ اپنے چلائیں۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے اسی بیان پر انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ کہنا ہے کہ ہے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا، علامہ صاحب قوم پر اس وقت پی ٹی آئی کی صورت میں جو عذاب مسلط ہے، اور یہاں سیاست، صحافت اور عدالت کی جو بے توقیری کی جا رہی ہے، اس میں آپ کا حصہ کسی سے کم نہیں ہے۔ اپنے سیاسی گناہوں پر قوم سے معافی مانگیں اور اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ یہ ہیں سلیم صافی، جن کو خدا کا خوف نہیں ہے، جن کو کسی کا خوف نہیں ہے، اور جن کے دل میں اتنی رتی برابر بھی کوئی اتنی وہ شرم نہیں ہے کہ اس کو ان مظلوموں کو احساس آ جائے جن مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوا تھا، زیادتی ہوئی تھی۔ یہ ٹویٹ وہ کرتے ہیں مریم نواز کے خلاف کہ اپنے چاچا کا احتساب کریں، نواز شریف کے حق میں خلاف کرتے کہ آپ کی ریاست میں، آپ کے دور اقتدار میں آج یہ عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کھیل کا حصہ تھے، اور آپ پریشان ہونے کی اب آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ نے تو اس وقت عمران خان کو وزیر اعظم بنوانے میں کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے جنہوں نے آج بھی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ تو سلیم صافی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو عمران خان کو حکومت میں لے کر آنے میں جو کردار ادا کیا ہے، تو آپ نے جو عذاب اس قوم پر مسلط کیا ہے، آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ حالانکہ سلیم صافی کو یہ سمجھ ہونی چاہیے، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو احتجاج کیا تھا، جو پروٹیسٹ کیا تھا، وہ اسی ثانیہ مالڈر ٹون کے حوالے سے کیا تھا۔ ان لوگوں کے انصاف کے لیے صرف ایک ایف آئی آر کاٹنے کے لیے 70 دن پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھنا پڑا تھا، اور اس وقت بھی سلیم صافی ڈاکٹر صاحب کا مذاق اڑا رہے تھے، کینیڈین کہہ رہے تھے، دوہری شریعت کا عامل کہہ رہے تھے، اور پاکستان کے حوالے سے اس ٹائم بھی انصاف کے جو پاکستان کے عوامی تحریک کے لوگوں کے حوالے سے ان کو مورا کہہ رہے تھے اور کھیل کا نام دے رہے تھے، اور آج بھی یہ شریف خاندان کے تحفظ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کر ظلم چیک کریں، زیادتی چیک کریں کہ صبح و شام ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی میر شکیر الرحمان کو جیل میں کیوں ڈالا گیا ہے، صبح و شام کو یہ ٹویٹس ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی مریم نواز کو کیوں جیل میں ڈالا جا رہا ہے، حمزہ شہباز کو کیوں ڈالا جا رہا ہے، سلیمان شہباز کو کیوں ڈالا جا رہا ہے۔ پوری جو بریگیڈ ہے ان کو صرف اور صرف پریشانی ہے تو شریف خاندان کی، لیکن آپ ظلم چیک کریں، زیادتی چیک کریں کہ ان بچوں کے، اگر آپ صرف بسمہ کا چیک کریں، جو معصوم بچی جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کے منہ میں فیر مارا گیا، اور وہ بچی اب جوان ہو رہی ہے،
اور وہ بچی دن بدن در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہے، کبھی وہ کسی عدالت جاتی ہے، کبھی کسی عدالت جاتی ہے، لیکن اس کی ماں کا انصاف اس کو نہیں ملتا، اور سلیم صافی بیٹھ کر اس کو کسی کھیل کا نام دیتے ہیں، کبھی مورا کا نام دیتے ہیں، کبھی کچھ دیتے ہیں۔ تو اس سے شرمناک صحافت، اس سے بدترین صحافت کوئی نہیں ہوگی کہ ایک طاقتور کو آپ بچانے کے لیے آپ مظلوموں کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مظلوموں کو آپ اس کھیل کا نام دیں اور اس زیادتی کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیں، اور زیادتی کو آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں جن لوگوں نے زیادتی کی ہے۔ بہرحال یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے، ایک شرمناک صورتحال ہے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بڑی ایک دکھ کی بات تھی، کچھ میرے سامنے ٹویٹ سامنے آئی کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر کم از کم دنیا کے ہر کام پر سیاست کی جاتی ہے، آپ کا حق ہے، آپ عمران خان کے خلاف جو مرضی کریں، ہر سیاست پر آپ کام کریں، لیکن خدا را ثانیہ ماڈل ٹاؤن ایک ایسا ثانیہ ہے جو دن دہاڑے پوری دنیا نے دیکھا، ایسا ایک لرزہ خیز ایک ثانیہ ہے کہ عوام جو ہے وہ ایک دل کو دلا دینے والی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ بھی نہیں سکتی، اور اس حوالے سے جو لوائقین ہے اس کے دلوں پر کیا گزرے گی کہ آپ اس ثانیہ کو ایک کھیل کا نام دیں، تو اس سے بڑھ کر افسوسناک اور اس سے بڑھ کر شرمناک کوئی حرکت نہیں ہوگی۔ بہرحال یہ تھی تفصیلات جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔